کیا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نظریات میں نہیں آتا ہے؟ کیا اس کے مشن میں نہیں آتا ہے؟ جو بھی تحریک لبیک کا ویور مجھے سن رہا ہے، اگر وہ ایسی سوچ رکھتا ہے تو خدا را اس سوچ سے باہر نکلو۔ اگر آپ لوگوں نے ان مافیے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پورے گراؤنڈ میں آنا پڑے گا، ہر چیز کے اوپر گہری نظر رکھنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جتنے بھی میرے ویور ہیں، خاص کر تحریک لبیک سے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، دل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو لازمی سننا، میری باتیں لازمی سننا۔ اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کا فائدہ ہو جائے، ہماری تحریک کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پلیز یہی سمجھنا کہ 10 منٹ یار ہم نے ویسٹ کر دیے ہیں، لیکن جب آپ ویڈیو سنو گے تو انشاءاللہ آپ سمجھو گے کہ واقعی یار بھائی نے باتیں صحیح کی ہیں۔ ناظرین، میں جب چینل چلا رہا ہوں تو اکثر میں جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو کئی دوستوں کو میں ایسوں کو جانتا ہوں جو میرے ویور ہیں، جو پرماننٹ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور کومنٹس کر کے اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر کومنٹس کا جواب دینا بھی آسان نہیں ہوتا ہے، سب کو دیکھنا بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم پورے کومنٹس دیکھیں اور اس کا جواب دیں۔ اور جو بھی میرے دوست ناظرین جو مجھے کمنٹس کرتا ہے اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں کمنٹس ڈیلی نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں تو اس میں کچھ کومنٹس ایسے آ جاتے ہیں جس کے اوپر ویڈیو بنانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میری ذات کے اوپر کچھ بات آ رہی ہے، اس لیے کہ تحریک لبیک کے اوپر بات آ رہی ہے، اس لیے ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں 3-4 ویڈیو اقرار الحسن کے خلاف بنائی، پوری سوشل میڈیا میں اقرار الحسن کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے اقرار الحسن کے خلاف مجھے ایسے لگتا ہے، میں نے اس سے پہلے اقرار الحسن کے خلاف ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ جب اس نے انٹرویو کیا تھا عائشہ کا تو اس میں 3 پوائنٹ اس نے اٹھائے تھے کہ ایک شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے بیٹی نہیں دی، دوسرا اس نے کہا ہے کہ پاکستانی ہونے پہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور تیسرا سب سے بڑی اس نے کہا تھا کہ جو عزت ہے وہ کپڑوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ تو اقرار الحسن کے خلاف میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ میں اللہ کو گواہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے سوشل میڈیا میں اس کے خلاف اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی، ہو سکتا ہے کسی نے بنائی ہو، لیکن آج دیکھ لو کہ پورا سوشل میڈیا اقرار الحسن کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، کئی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو سپورٹر ہیں، ان کے جو ووٹر ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، کوئی بھی ہے، مجھے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میرا تحریک لبیک سے تعلق ہے۔ لیکن ہمارے کئی دوست ایسے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے، تحریک کے لیے وہ مخلص ہیں، لیکن وہ میں آسان لفظ استعمال کروں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک دوست نے مجھے کومنٹس کیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ کس گند ویڈیو میں پڑ گئے۔ جب اقرار الحسن کے خلاف میں نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ بولتا ہے آپ کس گندی ویڈیو میں آپ پڑ گئے ہیں، آپ تو تحریک لبیک کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ تو تحریک لبیک کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ میرا پکا ویور تھا اور میرا سبسکرائبر تھا، اور اس نے نیچے لکھا کہ میں آپ کو انسبسکرائب کر رہا ہوں۔ مجھے دکھ ہوا کہ یار وہ میرا ایک اچھا ویور تھا، میرا اچھا دوست تھا، تحریک لبیک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس نے مجھے انسبسکرائب کر دیا، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میرا حق بنتا ہے اس کی غلط فہمی دور کرنا۔ میرے انسبسکرائب کرنے کی وجہ سے مجھے دکھ ہوا ہے، لیکن اصل جو مجھے دکھ ہوا ہے کہ وہ تحریک کا آدمی ہے، لیکن اس کا جو دماغ ہے وہ زیادہ استعمال وہ نہیں کر رہا ہے، وہ بس ایک جذبات سے سوچ رہا ہے، دماغ سے نہیں سوچ رہا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور اسی کو پیغام دیتے ہوئے جتنے بھی ناظرین میرے تحریک لبیک کے ہیں وہ میری ویڈیو کو غور سے سننا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اور اس کی کس وجہ سے؟ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی وجہ سے اس تحریک کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ کام کیا اس نے، لیکن پھر یہی جماعت نے سیاست میں آنے کے لیے
اس نے ایک سیاسی جماعت بنا لی، تو میرا اس دوست کے لیے یا ایسی سوچ رکھنے والے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے سوال ہے کہ بھئی سیاست میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں خوش ہوں ناموس رسالت، اگر وہ اللہ کرے کہ تحریک لبیک حکومت میں آ جائے تو پھر وہ دوسرے کام نہیں کرے گی، وہ پاکستان میں فحاشی ختم نہیں کرے گی، وہ پاکستان میں ظلم ختم نہیں کرے گی، کیا وہ پاکستان میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب نہیں کرے گی؟ کیا اسلام کے خلاف جو بھی کام پاکستان میں ہو رہا ہے ان کا گھیراؤ نہیں کرے گی؟ لازمی کا بات ہے کرے گی۔ ان کا مقصد ہی ہے، کیا لبیک یا رسول اللہ میں صرف یہی بات آتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت اور ناموس کے لیے حاضر ہیں؟ کیا پاکستان میں جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں کیا ان کا گھیراؤ کرنا، ان کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے؟ اقرار الحسن نے کیا کیا کہ ایک عائشہ نام کی لڑکی ہے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے، نہ وہ پردہ کرتی ہے نہ وہ اسلام کا خیال رکھتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی میرا جسم میری مرضی والی عورتیں کھڑی ہو گئی مینار پاکستان میں اس کے دفاع کے لیے، اور پاکستان کا میڈیا، ہر آدمی پاکستانی میڈیا کو لبرل سمجھتا ہے، خاص کر تحریک لبیک والے تک کوئی شک بھی نہیں ہے، ان میں تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستانی میڈیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور عائشہ اور اقرار الحسن کے ساتھ پاکستانی میڈیا کھڑا تھا، اور پاکستان کو بدنام کرنے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں اقرار الحسن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کیا اس کے خلاف ویڈیو بنانا میرا حق نہیں بنتا تھا؟ کیا اس اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو کیا وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مشن میں نہیں آتا ہے؟ کیا اس کے نظریات میں یہ چیز نہیں ہے؟ دوسری ویڈیو اقرار الحسن کی میں نے بنائی ہے کہ کراچی میں ایک لڑکی گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہے، ماں باپ سے بغیر پوچھے وہ شادی کرتی ہے، اس کے ساتھ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ اکٹھے رہتے ہیں، اقرار الحسن جا کے اس کو بلیک میل کرتا ہے، وہ لڑکی ماں باپ سے مل جاتی ہے اور اپنے خامند کے اوپر الزام لگاتی ہے، ان کی شادی کی پکچر موجود ہے، ان کا نکاح نامی کی ویڈیو موجود ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، پھر پورے گھر والے ایک فنکشن کرتے ہیں، ان کا ولیمہ ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود وہ اس کے اوپر اغوا کا پرچہ کرتے ہیں کہ اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ کیا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نظریات میں نہیں آتا ہے؟ کیا اس کے مشن میں نہیں آتا ہے؟ ہاں، میری ویڈیو، کوئی بھی میری ویڈیو میں ایک ویڈیو مجھے دکھا دو کہ میری ویڈیو سے کسی فحاشی یا عریانی کو تقویت ملی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں فحاشی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میری ویڈیو میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جو لبرل لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، میری ویڈیو میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں، میری ویڈیو میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو میری ویڈیو اس کا مقصد ہے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، یا فلموں، ڈراموں، ایکٹروں ان کے لیے میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو صرف کرکٹ کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں تو یہ تو ابھی ماشاءاللہ میں نے ایک ظلم کے خلاف ویڈیو بنائی ہے، ایک لبرل انسان ہے جو پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، پاکستان کی ان لڑکیوں کو جو نادان لڑکیاں ہیں، جو لبرل ہیں، میرا جسم میری مرضی، جو عریانی اور فحاشی پھیلانے میں اہم کردار ہے ان کو اقرار الحسن سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کے خلاف میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کارکن ہے، حقیقی معنوں میں کارکن ہے، میں جانتا ہوں اس کو کہ وہ میری ہر ویڈیو دیکھتا تھا اور میرا سبسکرائبر تھا، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یار آپ کس کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ ناظرین، پہلے بھی میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاور میں آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہوں اور وہ پاور میں آئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، تو وہ صرف خادم حسین رضوی صاحب کی تقریریں سنانے سے نہیں ہوگا، وہ صرف سعد رضوی صاحب کی تقریریں سنانے سے نہیں ہوگا۔ یہ جو ملک میں، ہمارے ملک میں مافیا ہیں، لبرل ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، ان کی جو پالیسیاں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں، ان سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں عمران خان کا سپورٹر تھا، عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا، تو میں نے عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑا؟ تحریک لبیک کی باتیں سن کے میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ جس دن رات کو صبح آسیہ ملونہ کا فیصلہ آنا تھا
تو رات کو میں عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہا تھا، تحریک لبیک کا میرا دوست تھا، اس کے ساتھ میں بحث کر رہا تھا کہ نہیں عمران خان بہت اچھا آدمی ہے۔ لیکن جب صبح اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا تو اسی ٹائم میں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ تحریک انصاف کے غلط کام کی وجہ سے۔ کس لیے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا؟ کہ وہ عمران خان نے غلط قدم اٹھایا، غلط فیصلہ کیا، اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے میں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے۔ اور درجنوں ایسے دوست ہیں جن کو میں نے تحریک انصاف کے غلط کاموں سے نشاندہی کیا ہے اور ان لوگوں نے توبہ کیا ہے۔ تو ناظرین، جو تحریک لبیک کے میرے دوست مجھے سن رہے ہیں، خدا را میری ہر ویڈیو کو واچ کرو، اس میں آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن نظر آئے گا، ان کے نظریات نظر آئیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ویڈیو میں تحریک لبیک کا ذکر ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر ویڈیو میں تحریک لبیک کا ذکر کروں، علامہ سعد رضوی صاحب کا ذکر کروں، خادم حسین رضوی صاحب کا ذکر کروں۔ خدا را میں اپنے اس ویو کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تحریک لبیک کو نے مجھے سپورٹ کیا، میں اس سے ویڈیو بناؤں تو مجھے ویو بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو تحریک لبیک کے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کے جو مخالفین ہیں، پوری سیاسی جماعتیں، پورا میڈیا، ان کی جو بغیرتیاں ہیں، ان کے جو غلط کام ہیں، ان کے غلط نظریات ہیں جو پاکستان میں وہ پاکستانی عوام کو خراب کر رہے ہیں، ان کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے، عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو پلیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو سمجھ کے آپ میرے باتوں سے اتفاق کریں گے کہ یہ کوئی بھی اچھا کام جو ویڈیو میں میرا اچھا پیغام مل رہا ہے، کسی بھی حوالے سے مل رہا ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہو گئی کہ وہ تحریک لبیک کے کیا مشن میں نہیں آتا ہے۔ ہر اچھا کام تحریک لبیک کے مشن میں نہیں آتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانا، کیا وہ تحریک لبیک کے مشن میں نہیں آتا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ ایک لبرل آدمی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، ایک عیسائی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، ایک نان مسلم کوئی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ ظلم کے خلاف تو آواز اٹھاتا ہے، لیکن غیر شرعی کاموں کے بارے میں وہ نشاندہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن ظلم کے ساتھ ساتھ غیر شرعی کام جو بھی پاکستان میں ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر شرعی کام ہوا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو بنانا میرے لیے لازم ہو گیا ہے۔ تو میں اس دوست کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو سنیں یا نہ سنیں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگتی ہے نو پرابلم، آپ مجھے انسبسکرائب کر دیا، نو ٹینشن، لیکن آپ کا جو سوچ ہے تھوڑا پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی سوچ تبدیل کریں۔ اور جو بھی تحریک لبیک کا ویور مجھے سن رہا ہے، اگر وہ ایسی سوچ رکھتا ہے تو خدا را اس سوچ سے باہر نکلو۔ اگر آپ لوگوں نے ان مافیے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پورے گراؤنڈ میں آنا پڑے گا، ہر چیز کے اوپر گہری نظر رکھنی پڑے گی، ان کی سازشیں کہاں کہاں تک ہیں، یہ سب آپ لوگوں کو عوام تک پہنچانی پڑیں گی، تب جا کے ہماری تحریک کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور بہت جلدی انشاءاللہ آگے جائے گی اور جا رہی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔